دنیا کے اے مسافر منزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اور صرف عبادات کا ہی نہیں بلکہ اخلاقیات کا، معاشیات کا اور بھی کئی سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور وہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنے سے بچنا ہے، اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان میں سے ایک سبق مہمان نوازی کا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکامات فرمائے ہیں. مہمان نوازی کے متعلق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق آتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے مہمان کی عزت کیا کرتے تھے، اس کا ویلکم کیا، اس کی خوش آمدید کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتے جس طرح وہ ہمیشہ سے ان کے گھر میں رہ رہا. اس کو اپنی طرح کا بستر دینا، اپنی طرح کا کھانا دینا. وہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، جہاں مرضی سو جائے گا، ہم جا کے اپنے بستر پہ سوتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی چٹائی بچھا کے اس کو دے دیں گے. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور کئی لوگ تو اس طرح کے بھی ہیں کہ خود تو کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جب مہمان کی باری آتی ہے تو وہ اس کو 2 دن پہلے پکی ہوئی دال، 2 دن پہلے پکا ہوا گوشت کھلا دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق بھی آتا ہے کہ جو خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن اپنے مہمان کو پہلے کھلا دیتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ ان کے گھر ایک مہمان آئے تو صرف اور صرف تھوڑا سا گوشت تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کھانا ہے، ہم نے بھی کھانا ہے، انہوں نے بھی کھانا ہے، تو پھر کس طرح کام چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب وہ ان کے سامنے کھانا رکھا جائے گا اور وہ جب کھانا شروع کرنے لگیں گے تو تب بتی بجھا دینا، یعنی کہ لائٹ جو اس وقت جس قسم کی بھی تھی، موم بتی تھیں جو بھی، تو اس کو ختم کر دینا. تو جب کھانا کھا رہا ہوگا اندھیرے میں تو اس کو پتہ نہیں ہوگا ہم بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں، اور جب کھانا کھا کے سیر ہو جائے گا تب چلا دے گا. اب وہ کھانا کھا کر لائٹ دوبارہ چلا دے گی، وہ کہتے کہ آپ نے کھا لیا، الحمدللہ. انہوں نے نہیں کھایا، الحمدللہ. تو یہ ایک طریقے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ مہمان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. اب ایک حدیث میں آتا ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 193 میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے کوئی بلائی نہیں جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا. تو جب کسی کے لیے کوئی بلائی کا کوئی کام ہی نہیں، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کسی قسم کی کوئی بلائی نہیں، تو اس کے لیے باقی کیا بات جاتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تو کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. کسی کو باہر سے لے آنا کہ آؤ ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں.
3 قسم کے مہمان جن کے متعلق میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے، بیٹھے، باتیں وغیرہ کرے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر آ تو جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جلدی چلا جائے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہی اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو جو 3 مہمان ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اسی طرح چلتا ہے۔ تو 3 قسم کے جو مہمان ہیں، تو دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے پہلا بننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس کی ہر ایک کو چاہت ہو کہ ہمارے گھر آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، کھانا کھائے۔ تو ہمیں مہمان بھی بننا چاہیے، ایسا بننا چاہیے کہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، اور مہمان نوازی اگر کرنی ہو تو ایسی مہمان نوازی کرے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اپنے آپ کو حقیر نہ جانے، وہ کہے کہ یار میں اس کے گھر گیا، دوسروں کو جا کے بتائے کہ میں فلاں بندے کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے اس طرح سے کھلایا، اس نے اس طرح سے میری عزت کی۔ تو یہ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ مہمان نوازی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مہمان نوازی ہے وہ تو کسی طرح کی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ تم اچھے اعمال کرو تو جنت میں تمہاری میں مہمان نوازی کروں گا۔ تو اسی لیے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث میں بتائے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں کہ دنیا میں بھی ہم لوگوں کی مہمان نوازی کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ سب کو علم میں ہے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے، ایمان اور صحت کے ساتھ اس میں داخل کریں اور اس میں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیام عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو میری اور آپ کی ملاقات ہے وہ رمضان مبارک کے بعد، کیونکہ رمضان میں جو مغرب کے وقت وہ تو افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے عشاء کا وقت جو ہے وہ تراویحوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو اپنی مسجد میں، جامع مسجد خورشید میں، تو وہاں پر میں تراویح بھی سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب آپ میرے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اور میرا روزہ رکھنا، آپ کا بھی روزہ رکھنا، ہماری عبادات کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت سے پھر دوبارہ اس رمضان اللہ تعالیٰ بار یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔